حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت منیر شریف میں ہوئی۔ آج بھی وہ جگہ، وہ مقام موجود ہے جو آپ کی جائے ولادت ہے، اور اس جگہ سے بھی آپ کی بزرگی اور آپ کی عظمت کا تاثر ہنوز عیاں ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والدین کی نگہداشت میں منیر میں ہی پائی۔ بہت زیادہ تفصیل ہمیں اس بات کی نہیں ملتی کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کس بزرگ سے ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ نہ نصاب تعلیم کا علم ہے، نہ اساتذہ کی کوئی خبر ہے۔ ہاں، اتنا ضرور پتہ چلتا ہے، وہ بھی برسبیل تذکرہ آپ نے خود کہا ہے کہ ہمیں بعض کتابیں جو لغات کی تھیں اس طرح پڑھائی گئیں کہ زبانی یاد کرا دی گئیں، اور بار بار ان ضخیم کتابوں کے اسباق سنے جاتے تھے۔ کاش مجھے ان کے بدلے قرآن یاد کرایا جاتا۔ اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری کی ابتدائی تعلیم میں زبان پر زور زیادہ تھا اور لسان کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ حضرت مخدوم جہاں جب تحریر کے میدان کے شہسوار ہوئے تو آپ کی فارسی نثر شیخ سعدی کے نثر کے ہم پلہ رکھی گئی، اور آپ کی نثر میں ایسی کشش ہے، ایسی جاذبیت ہے، اتنی فصاحت ہے، ایسی بلاغت ہے کہ آپ جب کسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں تو وہ مضمون جتنا بھی سخت ہو، عالی ہو، وہ آپ کے طرز بیان کی وجہ کر سہل، آسان اور قاری کے دل میں اتر جانے والا ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابتدائی تعلیم سے متوسط تعلیم کی طرف اپنا قدم بڑھایا، اسی دور میں جب آپ کی جوانی عہد شباب کا دور تھا، کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے مشہور ترین عالم علامہ شرف الدین ابو طوامہ بخاری دہلی سلطنت کی ہدایت پر بنگال جاتے ہوئے منیر آئے، اور منیر میں آپ نے چند قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران حضرت علامہ کی نظر مخدوم جہاں پر پڑی، اور مخدوم جہاں کی نگاہ میں علامہ کا شغف پیدا ہوا۔ حضرت علامہ نے مخدوم جہاں کے والد سے یہ تذکرہ کیا کہ اس صاحبزادے میں بڑی قابلیت دیکھتا ہوں، اگر یہ کچھ صحبت میں رہ جائیں تو بہت کمال تک پہنچیں گے۔ چنانچہ آپ ان کے ساتھ کر دیے گئے اور آپ اپنے استاد کے ہمراہ بنگال گئے۔ ڈھاکہ سے آگے بڑھ کر نارائن گنج میں ایک جگہ ہے سونار گاؤں، جو اب تو ایک گاؤں ہے، قریہ ہے، لیکن کبھی سونار گاؤں بنگالہ کا دارالسلطنت تھا، راجدھانی تھی۔ وہی حضرت شرف الدین ابو طوامہ بخاری نے مسند درس بچھائی، اور آپ کے درس میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین جیسا روشن مستقبل رکھنے والا بیٹھا۔ حضرت مخدوم جہاں نے وہیں تعلیم پائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں اچھی طرح سمجھتے تھے کہ طالب علم اگر گھر سے دور ہو تو بار بار گھر کی یاد، والدین کی یاد اسے ایموشنل بناتی رہتی ہے اور پڑھنے سے طبیعت اچاٹ کراتی رہتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک طریقہ تو یہ نکالا تھا کہ دن رات کتابوں میں غور و فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ نکالا تھا کہ گھر سے اگر کوئی خط آ جائے، کوئی چٹھی آ جائے، کوئی مکتوب آ جائے تو اسے ایک ہانڈی میں، ایک برتن میں ڈالے جاتے تھے، کھول کر پڑھتے نہیں تھے، کہ اگر پڑھیں گے
تو دل کی رغبت ادھر ہوگی، اور جب رغبت ہوگی تو عجب نہیں کہ بہت وقت اس افسوس میں گزر جائے کہ ہم وطن سے اتنی دور ہیں، گھر والوں سے اتنی دور ہیں۔ جو چٹھی آتی اس میں ڈالی جاتی، ایک تو چٹھی کا آنا مشکل، پتہ نہیں کس مشکلات سے گزر کے اس دور میں کوئی خط گھر سے یعنی منیر سے کم بھی اس کی دوری مانی جائے گی تو لگ بھگ 1000 کلومیٹر کم و بیش وہ چٹھی کیسے پہنچتی ہوگی، اور پہنچی بھی تو وہ کون سا پڑھنے کو ڈیووٹی تھا کہ جو اس خوف سے نہیں پڑھ پاتا تھا کہ کہیں پڑھنے سے دل اچاٹ نہ ہو جائے، وہ خط ڈالے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب پڑھائی کی تکمیل ہو گئی اور استاد نے یہ کہہ دیا کہ اب تم فارغ ہو، تو فارغ ہونے کے بعد اس برتن میں جمع کی گئی چٹھیوں میں سے پہلی چٹھی اٹھائی جو تازہ تازہ آئی تھی۔ اس چٹھی کو پڑھنے سے پتہ چلا کہ گھر پر والد کا انتقال ہو گیا ہے یا وصال ہو گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مخدوم جہاں نے کس شغف اور کس محنت اور کس ڈیووشن اور کس ٹرسٹ کے ساتھ اپنی پڑھائی انجام دی تھی۔ آپ کے استاد علامہ شرف الدین ابو تمامہ بخاری اپنے وقت کے نادر روزگار استاد تھے۔ خود مخدوم جہاں نے فرمایا ہے کہ معاصرین علماء میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ شرف الدین ابو تمامہ بخاری کی کسی بات پر شک یا اعتراض درج کرا دے۔ گویا سب کے نزدیک وہ مسلم الثبوت تھے، اور ان کی استادانہ حیثیت علماء کے نزدیک مسلم تھی۔ ان سے مخدوم جہاں نے پڑھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت مخدوم جہاں کے لیے ایک مثنوی بھی لکھی تھی، جو مثنوی فقہی مثنوی تھی، فقہ اس کا موضوع تھا، اور اس مثنوی کا نام نام حق رکھا تھا۔ مشہور مثنوی ہے نام حق، اور اسی کا وہ مشہور شعر ہے: روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اکثر مساجد کے دروازوں پر پیشانی پر لکھا ہوا یہ شعر اسی مثنوی نام حق کا ہے جو استاد نے اپنے محبوب شاگرد شرف الدین یحییٰ منیری کے لیے نظم فرمائی تھی۔ علامہ شرف الدین ابو تمامہ بخاری نے جب مخدوم جہاں کو فراغت کی سند دی تو اپنی بیٹی سے آپ کا عقد بھی کیا، اور حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد منیر واپس آئے۔ آپ جب منیر پہنچے تو عام طور پر تعلیم سے فراغت کے بعد لوگوں کی توجہ کسی عہدے، منصب یا معاش کی طرف ہوتی ہے، اور یہ کوئی معیوب بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک حیرت کی بات تھی کہ حضرت مخدوم جہاں تعلیم سے فراغت کے بعد بجائے منصب اور عہدے کے اللہ والوں کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ آپ کی توجہ اس بات پر تھی کہ شریعت کا علم حاصل کیا ہے، طریقت کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے، تو یہ ساری چیزیں فلسفہ ہیں۔ اب عملی طور پر کیسے ہم اللہ کی طرف بڑھیں اور اللہ والوں کا پتہ تلاش کریں، تاکہ اللہ کے دین کو تو جانا ہے، اللہ سے قربت بھی حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ کتاب تو تمام ہو گئی ہے، اب اہل اللہ کی تلاش کے لیے اجازت دیجیے۔ اس وقت تک آپ کے ایک صاحبزادے کی ولادت ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کو اپنی والدہ کے حوالے کیا، گویا یہ کہا کہ میرے بدلے بیٹے کے بجائے پوتے کو قبول کیجیے، اس سے انسیت پیدا کیجیے اور مجھے اپنی انسیت سے آزاد کر دیجیے، تاکہ میں اللہ والوں کی تلاش میں نکل سکوں۔